منیش کمار بھائی نے سوال کیا. ہاں منیش کیا کہہ رہے ہیں منیش؟ مرشد پاک موت کو ہر وقت کیسے یاد رکھا جائے؟ موت کو ہر وقت کیسے یاد رکھیں؟ اگر نہ یاد رہے تو بھول جاؤ، کوئی بات نہیں. موت کو یاد رکھنے میں بھی ہاتھی گھوڑے لگیں گے. موت کو یاد رکھنے کے لیے بھی ہاتھی گھوڑے لگیں گے. کیا ہوگا کہ مطلب تمہارے لطائف چلائیں، تمہارے کیا کریں؟ موت کو یاد بھی نہیں رکھ سکتے کہ یہ سب سے پہلے اس یقین کو اپنے دل میں اتار لے کہ ایک دن مر جانا ہے. ایک دن بس ختم، اس پہ یقین کر دیں. موت کو یاد رکھنے سے مراد یہ ہے، معنی یہ ہے کہ ایک دن تمہیں یہ دنیا چھوڑنی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کی طرف سے آئے ہو وہیں لوٹ جانا ہے واپس. اس کے معنی تو اپنے نفس کی خواہشات پر کنٹرول رکھ، قابو رکھ، قابو پا. نفس کی خواہشات پر اپنا اختیار رکھنا اور انہیں اپنے قابو میں رکھنا. موت کو یاد رکھنا ہے. اگر موت، بھائی ہم کبھی کہتے ہیں نا کسی محفل میں کہ تیاریاں ایسی ہیں، تیور ایسے ہیں آج کے مسلمان کے، اربوں خربوں روپیہ، اربوں خربوں محل بنا رکھے، زر و جواہرات، جی ایسی ایسی شان. یہی ہے نا بھائی. کیا ہو رہا ہے گلف میں؟ عرب ریاستیں، قطر ہے، سعودیہ ہے، دبئی ہے، ابو ظہبی ہے. شان. یہ وہ لوگ ہیں جو موت کو بھولے ہوئے ہیں. اپنے نفس کو تزکیے کی طرف لانا یا اس کا ارادہ کرنا یا نیک نیتی سے عمل کرنا کہ نفس کا تزکیہ کیا ہے، یہ ہے موت کو یاد رکھنا. جسے موت یاد ہوتی ہے وہی نفس کے تزکیے کا اور اس کی پاکیزگی کا سوچتا ہے. کیوں کہ یاد ہے نا اسے، یار مجھے ایک دن مر جانا ہے، مجھے ایک دن مجھے قبر میں جانا ہے. یہ کیسی بات ہے؟ مجھے میں کیا کہوں اس میں کیا کہوں کہ زندگی حرام کاریوں اور بدکاریوں میں گزاری، جھوٹ غیبت منافقت میں گزاری، اللہ کے ذکر سے دور، اللہ کی محبت سے دور، اللہ کے پیاروں کی محبت سے دور، صالحین صادقین اور شہداء کی محبت سے دور رہ کر زندگی گزاری ہیں. مر گئے، قبر میں گئے نا، قبر میں، قبر سے لے کر آخرت تک. بھائی کتنا دورانیہ ہے یہ کہ تجھے جب تک قیامت نہ آ جائے، جس روز قیامت، جس دن قیامت آنی ہے، جس دن روز محشر، اس روز تک اس قبر میں رہنا ہے تجھے. اتنا سوچ لے بس. کب آئے گی قیامت؟ روز محشر، روز قیامت تک اس اندھیری قبر میں رہنا ہے تو نے. آج تو پہلی رات ہے. ایسی جانے کتنی راتیں اور کتنے دن گزارنے اس اندھیری قبر میں، ان کیڑوں کے ساتھ، ان سانپ اور بچھوؤں کے ساتھ. یاد رکھ یہ دورانیہ، یہ ڈوریشن بھی اپنی کیلکولیشن میں لے کے قبر میں آ گیا. میں اب میں اس قبر میں اپنے اصل گھر میں یہ ہے اصل گھر جہاں قیامت تک قیام کرنا ہے. آ گیا میں آج اپنے اصل گھر میں. جی اب حساب لگا کتنا ڈوریشن ہے، کتنا دورانیہ ہے روز محشر تک کا. جب تک محشر نہ ہو، جب تک قیامت برپا نہ ہو جائے، قیامت نہ آ جائے، تجھے اسی قبر میں رہنا ہے. اسی قبر میں جا نہیں سکتا نکل کے. اسی لیے تو یہ دکان کھول کے بیٹھتے ہیں ہم، یہ محفل سجا کے کہ ہوش کر لو. قبر تک کا روڈ میپ نہیں ہے تمہارے پاس، آخرت کا چھوڑو، وہ تو بہت بڑا کام ہے، وہ صراط مستقیم ہے. قبر تک کا روڈ میپ. اسی لیے سب کچھ سکھاتے ہیں کہ زندگی میں رہتے ہوئے، اسی حیات میں
اپنے مردہ دلوں کو زندہ کر لو اللہ کے نور سے، اس کے ذکر سے، اس کی محبت کے چراغوں سے روشنی کر لو، منور کر لو اپنے سینے، تاکہ تمہاری قبر اس طرح سے بنا دے اللہ پاک جیسے ماں کی گود تھی تمہارے لیے. کیا بات ہیں جی. جب چھوٹے سے تھے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کے، اور اپنی والدہ کی اپنی امی کی گود میں ہوتے تھے، ماں کیسے سینے سے لگاتی تھی، کیسی محبت اور ممتا سے اپنی گود میں لیتی تھی. اللہ پاک تمہاری قبر کو ماں کی گود کی طرح بنا دے. یہ کیسے ہوگا؟ اس دنیا میں رہ کر کرنی ہے وہ تیاری. اور کیسے ہوگی وہ تیاری؟ 3 سبق جو بھولی ہوئی ہے 1300-1400 سال سے امت مسلمہ: شرع صدر، قلبی ذکر اور نفس کا تزکیہ. یہ 3 سبق، یہی تینوں میرا چیلنج ہے یہ پوری دنیا کو. یہی وہ 3 سبق ہیں جو بھول گئی امت مسلمہ. یہی 3 سبق ہیں. باقی سارا کام کیا جو بتایا ہم نے بھی سارا، نماز، روزہ، حج، زکات، جی تراویاں، تلاوتیں، سب کچھ کیا نا. آج بھی ہو رہا ہے نا، آج بھی ہو رہا ہے نا. یہ 3 چیزیں بھول گئے، یہ 3 کام بھول گئے: شرع صدر، قد افلح من تزکا، اور الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم. قرآن کریم. کیا بتا دو کتنے بڑے بڑے سمندر خان بیٹھے ہوئے فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ. سرکار کے علاوہ سرکار کوئی ہے جو اللہ کے ذکر کی دعوت دے رہا ہو، جو نفس کے تزکیے کی دعوت دے رہا ہو، جو شرع صدر کی دعوت دے؟ ہے کوئی سرکار کے علاوہ؟ جتنے بڑے بڑے سمندر خان، بہت بڑے بڑے مشائخ اعظام، علماء کرام، پیر طریقت، رہبر شریعت، بڑے بڑے نام، صرف نام ہی نام. شرع صدر، قد افلح من تزکا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم. یہ سبق کون دے رہا ہے؟ یہ ہے آخرت میں کامیابی. یہ کون دے رہا ہے؟ اور جو کچھ تم دے رہا ہو، یہ سب کچھ تو ہم 1300-1400 سال سے سن رہے ہیں. ذرا ایک بات تو بتاؤ، میدان کربلا میں آخر اسلام کے بچوں پر ستم توڑنے کے بعد حال کیا ہے مسلمانوں؟ حال کیا ہے تمہارا؟ ہم تو مسلمان ہیں. 1300 سال کم و بیش، کم وقت نہیں. اٹھاؤ 1300 سال کی تاریخ اور بتاؤ مسلمانوں، تم ہی ہو نا مسلمان. مغل امپائر کون تھے؟ مغل مسلمان تھے نا. 800 سال 750 سال حکومت کی ہندوستان پر، جب یہ پاکستان بھی ہندوستان تھا. کتنے 750-800 سال. ایسا ہی ہے. کیا حال ہے ہندوستان کا اور کیا حال ہے پاکستان کا؟ پھر 800 سال کیا جھک مارا؟ کیا کیا 800 سال؟ عیاشیاں جی. اور کیا ناچ گانے دیکھے، رقاصاؤں کو بلایا، مغینیاں آئی وہاں پہ، ان سے گانے سنے، رقاصاؤں کو نچایا، ساز بجوائے اور عیاشیاں کی، شرابیں پی. ہاں، مغل امپائر، مسلمانوں نے 800 سال حکومت کیا کیا. 800 سال کی حکومت میں کچھ تو ہوتا سامنے. آج حال کیا ہے؟ 800 سال میں کیا سکھایا، کیا پڑھایا مسلمانوں کو؟ یہ آخری تھا نا، یہ اورنگزیب، تھرڈ لاسٹ. اسی نے مجدد عرب ثانی شیخ احمد سرہندی، اس نے اٹھا کے عقوبت خانے میں ڈال دیا تھا، زندان میں.
مجدد عرب ثانیہ لے رہے، اتنا بڑا اللہ کا ولی، اتنا قرب والا، چھوڑے گا اللہ ہی؟ مجدد صاحب نے بھی یہی ساری باتیں کی تھی. قرآن کریم کو ہاتھ لگانا ناپاک لوگوں کا کام نہیں ہے، یہی کہا تھا. مبتدی کو چاہیے پہلے اللہ کا ذکر کرے اور اپنے نفس کو پاک کرے، اس کے بعد قرآن کو ہاتھ لگائے. قرآن پاک لوگوں کے پڑھنے کی چیز ہے، قرآن ان کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے جن کے نفس ناپاک ہیں. بہت سے لوگ ہیں جنہیں قرآن ہدایت دیتا ہے اور بہت سے لوگ ہیں جن پہ لعنت بھیجتا ہے. کیوں؟ وعدہ موجود ہے عدل للمتقی. میں تو ہدایت متقین کے لیے ہوں، تم کون ہو؟ متقی کون ہوتا ہے؟ جس کا نفس کلمہ پڑھ لے اسے متقی کہتے ہیں، جس کا قلب کلمہ پڑھ لے اسے مومن کہتے ہیں، جس کی زبان کلمہ پڑھ لے اسے مسلمان کہتے ہیں. سکھایا کبھی کسی نے یہ سبق؟ جی یہاں تو جینا مرنا ہی اپنے نفس کے لیے ہے. یاد تو جب آتا ہے، یاد تو جب آتا ہے جب سانسیں رکتی ہیں اور دھڑکنیں بکھرتی ہیں، اور اس حال میں پڑا ہوا ہوتا ہے اسپتال میں، اسپتال کی چرپائی پہ اس حال میں پڑا ہوا ہوتا ہے کہ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا، سر بھی نہیں ہلا سکتا، زبان بھی نہیں ہلا سکتا. تو وہی ہے نا جس نے اپنے ساری زندگی، جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو معبود بنایا، وہی ہے نا تو. آج کیا ہوا؟ جسے تو نے اپنا معبود بنایا تھا اس نے ساتھ چھوڑ دیا. اب اللہ یاد آ رہا ہے، اپنے اچھے دنوں میں، تندرستی اور توانائی کے دنوں میں، اپنی خوشحالی کے دنوں میں، بہت بڑا بزنس تھا ان دنوں میں، بہت بڑا محل تھا ان دنوں میں، لشکاریں مارتی ہوئی گاڑیاں دروازے پہ کھڑی تھی ان دنوں میں، بہت بڑا تیرا بینک بیلنس، بینک ٹرانزیکشن تھی تیری، ان دنوں میں بھی اللہ کو یاد کرتا نا. اسی طرح رو رو کے جس طرح اسپتال کی چرپائی پہ پڑا ہوا یاد کر رہا ہے، ان دنوں میں بھی یاد کرتا نا اللہ کو. اب یاد آیا اللہ جب نظر کا عالم طاری ہونے والا ہے، شیطان حجاب اکبری ہٹانے والا ہے اور توبہ کا دروازہ بند ہونے والا ہے. اب آیا اللہ یاد. اس سے پہلے کہاں تھا؟ انکار تو کر نہیں سکتے، قرآن گھر میں تھا نا، زبان پہ لقوہ ہو جاتا تھا جب یہ آیتیں آتی تھی افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. جی اور کتنا اللہ پاک نے کیا خوبصورت اسٹیٹمنٹ، کتنا خوبصورت وعدہ ہی کیا ہے. اللہ نے وعدہ کیا فہو علی نور من ربی، پھر میری طرف سے تجھے نور ملے گا، رب کی طرف سے تجھے نور ملے گا. قرآن کریم میں یہ فرمایا اللہ پاک نے فہو علی نور من ربی. صرف اپنی شرح صدر کر لے، اور شرح صدر ہوگی قلبی ذکر سے. کتنا خوبصورت، قربان جاؤں صدقے واری جاؤں اپنے اللہ بادشاہ کی کریمی پر. کیسے وعدے کیے اس نے کہ دیکھو اپنی شرح صدر کر لو، اپنا سینہ پاک کر لو، اپنے سینے کو میرے نور سے منور کر لو. یہ کیسے ہوگا کہ اپنے قلب کو زندہ کر لو میرے ذکر سے. جب تمہارا قلب ذکر کرنے لگے گا تو اس ذکر کے نور سے تمہاری شرح صدر شروع ہو جائے گی. جب شرح صدر شروع ہو جائے گی پھر فہو علی نور من ربی، رب کی طرف سے تمہیں نور ملے گا. مگر تمہیں تو ڈالر چاہیے امریکہ کی طرف سے، رب کی طرف سے نور کا تمہارے پاس کیا کام؟ تمہیں تو دولت چاہیے، حرام کاری کرے یا حلال، جیسے بھی دولت آئے، بچوں کا مستقبل، میری شان، میری واہ، اکڑ کے چلو روڈ پہ. اور قرآن پاک میں اوقات یاد دلائیے تجھے ایک ناپاک قطرے سے تخلیق کیا ہم نے.
جی بالکل شاید قرآن پاک میں ہے نا، بالکل ہے. جسے پتہ بھی ہے، اس کے گھر میں بھی پڑھا جاتا ہے. قرآن رکھے ہیں 2 3 قرآن. اللہ پاک واضح لفظوں میں تجھے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہم نے. پکڑتا کس بات پہ؟ یہ تکبر کس چیز کا ہے؟ غرور کس چیز کا ہے؟ اس چیز کا غرور کے ناپاک قطرے سے تو گر جائے کپڑوں پہ تو نماز نہیں ہو سکتی. جی پھر تکبر کس بات کا؟ یہ سب کچھ قرآن میں ہے، اور قرآن ایک نہیں 2 3 قرآن ان کے گھروں میں ہیں. دعوے بھی پورے ہیں. میری تلاوت میرا بیٹا حافظ ہے، میرا بھائی قاری ہے، الازہر یونیورسٹی سے حافظ بن کے آیا ہے، عالم بن کے آیا ہے. الازہر یونیورسٹی بہت بڑی یونیورسٹی ہے نا. الازہر نام ہے، کتنا بڑا نام ہے. قاہرہ یونیورسٹی کتنا بڑا نام ہے. ایجپٹ کا جو کیپٹل ہے وہ قاہرہ ہے. مصر کا کیپٹل قاہرہ ہے، دارالحکومت قاہرہ ہے. قاہرہ میں ہر اسٹریٹ ہر گلی میں 2 4 لکر بار اور شراب خانے کھلے ہوئے ہیں. کہاں جاتے ہیں وہ الازہر یونیورسٹی سے پڑھ کے نکل کے بڑے بڑے عالم اور استاد بن کے نکل. کہاں جاتے ہیں وہ؟ ساری دنیا کو پڑھاتی ہے الازہر یونیورسٹی. اور اپنے اگر ساری دنیا کو بنا کے عالم دے رہی ہے الازہر یونیورسٹی، تو اپنے ملک کے لیے بھی رکھے ہوں گے نا. بند کراؤ نا پھر یہ لکر بار اور یہ شراب خانے اور یہ ڈسکو، یہ ننگا پن. لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، کرا دیا بند. یہ فرعون کے زمانے سے آج تک ہے، اور ویسا ہی ہے، اس سے بھی بہت زیادہ ہو گیا. الازہر یونیورسٹی کیا بات ہے الازہر یونیورسٹی کی. اپنے ملک کے لیے بھی نکلتے ہوں گے نا پڑھ لکھ کے، اور بڑے بڑے عالم اور قاری بن کے حافظ بن کے نکلتے ہوں گے نا. بند کرا دیے. یہ کیا فائدہ؟ ہر قاہرہ کی ہر اسٹریٹ ہر گلی جہاں سے ایک جنرل اسٹور سے شراب لے لو، بیئر لے لو. باقی تو چھوڑو یار. ایسے فخر سے نام لیتے ہیں. الازہر یونیورسٹی نے نہیں سکھایا کہ نفس کا تزکیہ قد افلح من تزکیٰ کتنا ضروری ہے. شرح صدر کتنی ضروری ہے. قلبی ذکر کتنا ضروری ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے. قرآن کریم سورہ کاف آیت نمبر 28. یہ نہیں سکھایا الازہر یونیورسٹی نے؟ نہیں، یہ قرآن میں نہیں ہے کیا؟ ہے نا قرآن میں. الازہر میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ ان کے قرآن میں نہیں ہے یہ چیز. گھر میں لکھا ہے نا. کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ اس حکم کے قرآن پاک میں جو بھی کچھ ہے وہ اللہ پاک کا حکم ہے. یہ فرمان ہے اللہ پاک کا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے. واضح فرمان ہے نا. ایسا ہی ہے. الازہر میں نہیں پڑھایا جاتا قرآن؟ پڑھایا جاتا ہے نا. وہ بھی دولت کمانے کے لیے پڑھا رہے ہیں، یہ بھی دولت کمانے کے لیے پڑھ رہے ہیں. اگر واقعی کوئی فضیلت کوئی فیض ہے تمہاری پڑھائی لکھائی میں، اور تم جو تعلیم دے رہا ہو واقعی کوئی فیض ہے اگر، تو بند کرواؤ قاہرہ کی ہر اسٹریٹ پر لیکر بار، شراب خانے، ڈسکو سب کھلا ہوا ہے. ننگا پن. اب کہاں الازہر یونیورسٹی مل گئی کھڑی کھڑی سننے کو.
کون سا وہ استاد یہ پڑھا رہا ہے وہ رکھے نا اس پہ. یہاں تو قرآن کریم میں اللہ پاک کا یہ فرمان موجود ہے کہ اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے. بتائے گا وہ کبھی نہیں بتائے گا, کیونکہ بتاتے ہی پھنس جائے گا, بتاتے ہی پھنس جائے گا. مجھے حضرت آپ کا قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے, اب کیا کرے وہ؟ اور اللہ کے جو ذاکر ہیں جن کے قلب اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ پاک نے کتنے ہی بے شمار قرآن کریم میں کتنے ہی بے شمار مقامات پر ان کی تعریف کس طرح سے بیان فرمائی اللہ پاک نے. یہاں تک فرمایا اللہ پاک نے, حد ہو گئی یار, اینڈ کر دیا اللہ پاک نے. اس سے بڑھ کے کیا ہوگا یار؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ فَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو میرا ذکر کر, میں تیرا ذکر کر, تیرا شکر ادا کر. وَلَا تَكْفُرُونَ, اور انکار مت کیا کر, میرے ذکر سے انکار مت کیا. وَلَا تَكْفُرُونَ, اور انکار مت کر. کیا چاہتے ہیں؟ ناپاک قطرے سے تخلیق ہے تمہاری, اور وہ اتنا کریم ہے, بڑا مہربان اور نہایت رحم والا. اس کی شفقت کی انتہا ہو گئی, اس کی محبت کی, اس کی شفقت ممتا کی انتہا کر دی اللہ پاک نے. یہ کہہ کر انتہا کر دی قرآن کریم میں, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ فَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو میرا ذکر کر, میں تیرا ذکر کروں. میرا ذکر کر, میں تیرا ذکر. شرم آتی ہے, شرم واضح لفظوں میں قرآن کریم فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ آ رہا ہے نا ذکر. نہیں, وہاں یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. جبکہ عربی میں بھی ذکر کا ہی لفظ آ رہا ہے, زال کاف رے, وہاں بھی ذکر کا ہی لفظ ہے. عربی میں بھی جب قرآن میں ذکر کا لفظ آ رہا ہے, یہ کیا کہہ رہے ہیں ترجمے میں؟ وہ یہ اللہ یہ کہہ رہا ہے تو مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. کیوں موت آ رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ پاک کا فرمان ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, تم میرا ذکر کر, میں بھی تیرا ذکر کر. یہ لکھتے ہوئے موت آ رہی ہے, نفس سے ہمارا لکھنے دے تو لکھے نا ترجمے میں. یہ اور دلیل, اس پر دلیل چاہیے تو بتا دو, کھول لو ابھی یوٹیوب دیکھ لو, یوٹیوب ہے نا سب کا باپ, نکالو, بتاؤ کون تمہیں قد افلح من تزکا, قلبی ذکر اور شرح صدر کی کون تمہیں تعلیم دے رہا ہے؟ لاؤ نکال کے سارے صوفیہ کو. میری تو خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, میرا اللہ پاک گواہ ہے, میرے سرکار بادشاہ گواہ ہیں, یہ میرا کاروبار نہیں ہے. اسی TZI کے پلیٹ فارم سے 9 یا 10 یتیم بچیوں کی جن کی عمریں ختم ہو رہی تھی, اسی پلیٹ فارم سے ان بچیوں کی شادیاں کرا چکا ہے TZI. جی, اور یوٹیوب سے جو بھی کچھ آئے اس سے یہ وعدہ ہے اپنے آپ سے, اور جانتے ہیں بہت سارے لوگ کہ انور شاہ کا یہ وعدہ ہے ان یتیم بچیوں کی شادی میں جائے گا, 1 روپیہ بھی حرام ہے انور شاہ کے لیے. اس کے بعد بھی ہم کسی سے نہیں کہتے, ہم کہتے دینے والی ذات اس بادشاہ کی ہے جو کائناتوں کو پالتا ہے. ہم نے تو صرف, ہمارے پاس تو کوئی آئے گا کہ شاہ صاحب یہ یتیم ہے بچی, عمر نکل رہی ہے اس کی, سر میں سفید بال آ گئے, ہم نے کہیں سے سنا تو ہم آپ کے پاس آئے. ٹھیک ہے, جاؤ نمبر دے دو. اور ہم نے صرف چند لفظوں میں بارگاہ رب العزت میں کال کھڑکانی ہے بس, کال کھڑکانی ہے بس. جو کائناتوں کو پالتا ہے تو ہماری نہیں سنے گا, ہماری نہیں سنے گا. سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی آواز سن لیتے تھے, چیونٹی سے بات کر لیتے تھے, تو اللہ پاک اللہ
اگر سلیمان علیہ السلام چیونٹی سے بات کر سکتے، چیونٹی کی آواز سن سکتے اتنے فاصلے سے بھی، کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ان کے گھوڑوں کی ٹاپیں ہمیں روند نہ دے، ایک سائڈ میں ہو جاؤ، اس چیونٹی کی آواز سن لی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، قریب آ کے رکے، اس چیونٹی کو اپنے ہاتھ پہ بٹھایا، پھر اس سے باتیں کی، کیا تم مجھے اتنا ظالم سمجھتی ہے؟ اس سے بات کی۔ جب سلیمان علیہ السلام کی شان پاک ہے تو اللہ پاک، سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی آواز سن سکتے تو اللہ پاک ہماری نہیں سنے گا؟ بے شک سنے گا نا، بے شک۔ بشرطے کہ تیرا موبائل چارج ہو، یہ والا موبائل ہوئے، یہ نہیں، اس پہ ننگا پن دیکھ، یہ دل والا ٹیلی فون، یہ دل والا موبائل، یہ بجلی سے چارج ہوتا ہے، یہ اللہ کے نور سے چارج ہوتا ہے، یہ چارج ہو جائے تو امریکہ بات کرا دیتا ہے 1 سیکنڈ میں، اور یہ چارج ہو جائے تو 1 سیکنڈ کے 100ویں حصے میں بار گئے رب العزت میں بات کرا دیتا ہے۔ وہ بجلی سے چارج ہوتا ہے، یہ اللہ کے نور سے چارج ہوتا ہے۔ کوئی تو ذریعہ رکھا ہوگا نا اللہ نے کہ میرے بندوں کی آواز مجھ تک کیسے پہنچے گی، یہ لگا دیا نا ٹیلی فون، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔